فوجی عسکری برتری ہے کہ جس کی بنیاد پر یعنی امت مسلمہ اپنے اس فریضہ میں یعنی اجتماعی طور پر تعطل کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو اب طاغوت والے جو ہیں ان کی فوجیں، ان کے لشکر، وہ اپنی کفر کی یورشوں میں مصروف ہیں، یعنی طاغوت کے کارندے جو ہیں وہ ظلم پر اتر چکے ہیں اور ہر وقت ظلم کر رہے ہیں۔ طاغوت کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ جو آخری امت ہے، اس کی طرف سے جہاد کا جو پیغام ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، یعنی ایک تو مرزا قادیانی جیسے اس فکر کے جو سکالر ہیں انہوں نے جہاد کو معاذ اللہ متنازع بنایا اور جہاد کو قصہ پارینہ قرار دیا اور جہاد کی ضرورت کا انکار کیا، اور ساتھ یعنی یہ جو مادہ پرستی ہے اور سختیاں ہیں جہاد کی، اس کے پیش نظر ویسٹ کی طرف سے مسلمانوں کو شراب و کباب اور عریانی فحاشی کی طرف لگا کر راہ جہاد سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر سب سے بڑھ کر اسلامی ممالک پر مسلط حکمرانوں کو امریکہ، برطانیہ، یہود و ہنود کی طرف سے ایسے گر سکھائے گئے اور ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ایک بیعت کر لی گئی کفر کے نظام سے کہ اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کے جو معاہدے ہیں ان کا سراسر مطلب جہاد، جو اقدامی جہاد ہے اس کی نفی ہے۔ اقدامی جہاد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جن علاقوں میں کفر ہے انہیں تبلیغ کرو کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ان پر حملہ کرو۔ جبکہ آج جو معاہدے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک مسلم ملک دوسرے کسی ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ وہ معاہدے ہی ہیں کہ اب تو یعنی قریب کشمیر میں اتنا ظلم ہونے کے باوجود ادھر کا رخ نہیں کیا جا رہا کہ ہمارا معاہدہ ہے۔ تو یہ جس وقت اقدامی جہاد ترک ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دفاعی جہاد بھی مشکل ہو گیا ہے، اور مسلمان اپنا دفاع کرنے سے بھی قاصر ہو چکے ہیں۔ کتنے مسلم کنٹریز ہیں کہ جن کی فوجیں خود خانہ جنگی کا شکار ہو گئیں اور امت مسلمہ کی کمر ٹوٹ گئی، صرف سبب یہ ہے کہ جہاد کے رستے کو چھوڑا گیا، جس کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے بار بار قرآن مجید برہان رشید میں حکم دیا۔ رب ذوالجلال کا سورہ توبہ میں فرمان ہے قل ان کان آباؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت کاروبار جس کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں خسارہ نہ ہو،
یہ ساری چیزیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محل، کوٹھیاں، مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں، اور اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اب یہ جتنی چیزیں گنی ہیں قرآن نے، آج وہی چیزیں جہاد سے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کی محبت کی وجہ سے تم جہاد ترک کر دو گے تو پھر تم رحمتوں کے منتظر نہ رہو، تم عذاب کا انتظار کرو کہ تم مستحق رحمت کے نہیں رہے، کیونکہ تم نے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور راہ جہاد میں نکلنے کے مقابلے میں تم نے اپنی آرام گاہوں کو ترجیح دی، تم نے اپنے کاروبار کو ترجیح دی، تم نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی کہ اگر ہم جہاد پہ چلے گئے تو پھر آبا کا کیا بنے گا، ابنا کا کیا بنے گا، بھائیوں، ازواج اور قبیلوں کی جو محبتیں ہیں انہوں نے یعنی تمہارے لیے قدموں کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، کاروبار کیسے چلے گا، یہ ساری چیزیں تمہیں جب اللہ کے راستے میں جہاد سے روک رہی ہوں تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہارا استحقاق یہ نہیں کہ تم پہ رحمت برسائی جائے، بلکہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کا عذاب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جس طرح آج کے ماحول میں مثلاً کرونا ہے، اس طرح کی آفتیں اور وبائیں وہ بھی ایسی ہی نافرمانیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، جس میں کفار پر ان کا آنا اس کی اور حیثیت ہے اور مسلمانوں پر آنا اس کی اور حیثیت ہے۔ یعنی کفار تو ویسے ہی باغی ہیں، اللہ کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، اور ادھر مومن کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ جو کتاب ہمیں دی گئی قیامت تک کے لیے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، وہ کتاب ہمیں جو احکام دے رہی ہے ان میں ایک پورا شعبہ جہاد کا ہے، اور اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں، اور اس لحاظ سے کوئی وقت ہی ہمارے شیڈول کے اندر نہیں، اور صدیوں سے یہ جہاد متروک آ رہا ہے۔ اور اس میں پھر رکاوٹ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاد اور فساد ان میں بڑا معمولی فرق ہے، یعنی جہاد رتبے میں تو بہت عظیم ہے اور فساد فساد ہے، مگر چھوٹی سی وجہ سے جہاد فساد بن سکتا ہے۔ تو ایسی تنظیمیں اور ایسے جتھے کہ جنہوں نے شریعت کے دیے ہوئے قواعد و ضوابط پس پشت ڈالے اور اپنی اس روش کو جہاد کہا، اور اس سے پھر آگے معاشرے کے اندر برے اثرات مرتب ہوئے، اس سے بھی جہاد کا نقصان ہوا کہ فساد کو جب جہاد کہا گیا تو اس سے بھی جہاد کی عظمت جو ہے وہ داغدار ہوئی۔ تو یہ سارے اسباب یعنی اس وقت معاشرے کے اندر امت مسلمہ کے لحاظ سے موجود ہیں کہ حکمران ایسے ہیں کہ جو باطل قوتوں کے ساتھ معاہدے کر کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف یعنی کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے یہ رستہ تو بظاہر اپنایا مگر اس رستے کے جو اصول اور ضوابط ہیں انہیں پیش نظر نہ رکھا، تو اس کی وجہ سے خون خرابہ اور دہشت گردی ہوئی۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں اس کا حکم دیتے ہوئے
ارشاد فرماتا ہے انفروا خفافا و ثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی نکلنا آسان ہے گھروں سے یا نکلنا بڑا مشکل ہے، جو بھی حالت ہو تمہیں چھٹی نہیں۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی عمومی طور پر ظاہری لحاظ سے تو لگتا ہے کہ اس میں خسارہ ہے، کاروبار کا خسارہ ہے، جانوں کا خسارہ ہے، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور خالق کائنات جل جلالہ کی بات اور اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے، ایمان بالغیب رکھا جائے، تو پھر فیصلہ کیا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پہ جہاد فرض کیا گیا، حال یہ ہے کہ وہ تمہیں ناپسندیدہ، یعنی زخم لگنا، بھوک برداشت کرنا، پیاسے رہنا، سختیوں کے رستے کو اختیار کرنا جس میں جان تک چلی جائے، تو انسان طبعی طور پر اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ حال ہے کہ یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن فیصلہ کیا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ تمہاری پسند اور ناپسند اس پر میرٹ بنے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور قریب ہے کہ تم ایک شے کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جہاد کے لحاظ سے حکم دیتے ہوئے اس چیز کو واضح کر دیا جو آج سارے وسوسے اور اس سلسلے کے جتنے بھی فطور ہیں وہ سارے کرہ لکم کے اندر موجود ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہے، پھر یہ کیا بنے گا، پھر اتنا اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے، معیشت کیسے چلے گی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے مفید ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ایسے ہی سورہ حدید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے۔ تو یہ فی سبیل اللہ خرچ یہاں پر مراد اصل میں جہاد ہے، اور دوسرا مال خرچ کرنا اس کے ضمن میں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے میراث زمین و آسمان کی۔ تو یہاں پر بھی مالکم کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے جھنجھوڑا اور امت مسلمہ کو راہ جہاد کی طرف متوجہ کیا۔ کیا جہاد صرف فوج پر ہے یا جہاد مومن کا نصاب ہے؟ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان کے ہم پلہ حکم ہے جہاد کا، تو کیا کسی ایک کی جگہ دوسرا کوئی روزہ رکھتا ہے، کسی ایک کی جگہ دوسرا کوئی نماز پڑھے تو وہ مسئلہ کور ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کو اپنے حصے کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، ہر ایک کو اپنے حصے کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی یعنی ہر مومن پر جہاد فرض ہوا، ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے